اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اعوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 120 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑے حلم والا ہے۔ یہ ممانت نزول قرآن کے وقت تھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی، دوران حال یہ ہے کہ اس سے قبل وہ حلال تھی۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین۔ ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ کہیں اس کوتاہی کے مرتکب تم بھی ہو جاؤ، یعنی صحابہ کرام سے کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ تم سے پہلی قومیں اسی طرح کے سوالات کرتی تھیں، اور ان کے جو سوالات تھے وہ اپنے ہی سوالات سے بعد میں منکر ہو جاتی تھیں، اور ان کے سوالات کی وجہ سے ہی ان پر احکامات سخت کر دیے گئے تھے۔ تو کہیں ایسا اس کوتاہی کے مرتکب تم بھی نہ ہو جاؤ، جس طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کیا ہر سال آپ خاموش رہے؟ اس نے 3 مرتبہ سوال دہرایا، پھر آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ تمہیں جن چیزوں کی بابت نہیں بتایا گیا تم مجھ سے ان کی بابت سوال مت کیا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب ان کا کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف بھی تھا۔ یعنی جو پہلی امتیں ہلاک ہوئیں اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ اکثر اپنے نبیوں سے سوالات کی بہت کثرت کرتے تھے، بہت سے سوالات پوچھتے رہتے تھے، بال کی کھال اتارتے رہتے تھے، اور اپنے پھر خود ہی سوال پوچھ کر پھر خود ہی انبیاء کا اختلاف بھی کرتے تھے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے، اور نہ صائبہ کو، اور نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے۔ ان کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں اس کی تفسیر حسب ذیل نقل کی گئی ہے۔ وہ جانور جس کا دودھ دوہنا چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بتوں کے لیے ہے، چنانچہ کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتا۔ وہ جانور جسے بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، اسے نہ سواری کے لیے استعمال کرتے اور نہ بار برداری کے لیے، جس سے پہلی دفعہ مادہ پیدا ہوتی اور اس کے بعد دوبارہ بھی مادہ ہی پیدا ہوتی، یعنی ایک مادہ کے بعد دوسری مادہ مل گئی، ان کے درمیان کسی نر سے تفریق نہیں ہوئی۔ ایسی اونٹنی کو بھی بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ بتوں کے لیے یہ نظر نیاز پیش کرنے کا سلسلہ آج بھی مشرکوں میں بالکل بہت سے نام نہاد مسلمانوں میں بھی قائم و جاری و ساری ہے، اور بالکل یہی طریقہ کار ہے کہ جو چیز دربار کے نام کے چھوڑ دیتے ہیں
اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے، اس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھاتے کہ یہ فلاں دربار کا بکرا چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے بڑے جاہل تھے اور وہ کسی قسم کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے، کیا تب بھی یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ظاہری الفاظ یہ شبہ پیدا ہوا، ان ظاہری الفاظ سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ اپنی اصلاح اگر کر لی جائے تو کافی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ضروری نہیں ہے، لیکن یہ مطلب صحیح نہیں ہے، کیونکہ امر بالمعروف کا فریضہ بھی نہایت اہم ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ فریضہ ہی ترک کر دے گا تو اس کا تارک ہدایت پر قائم رہنے والا کب رہے گا؟ جبکہ قرآن نے جب تم خود ہی ہدایت پر چل رہے ہو کی شرائط عائد کی ہے، اس لیے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا، لوگو تم آیت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو۔ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ اس لیے آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ کریں یا برائی سے باز نہ آئیں تو تمہارے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہے، جبکہ تم خود نیکی پر قائم اور برائی سے مجتنب ہو۔ البتہ ایک صورت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ترک جائز ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اندر اس کی طاقت نہ پائے اور اس سے اس کی جان کو خطرہ ہے، اس صورت میں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ کے تحت اس کی گنجائش ہے۔ آیت بھی اسی صورت کی متحمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادات بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادات اللہ انا اذا لمن العاصمین۔ اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو۔ وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں، خواہ تم سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے۔ دو شخص ہوں، اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور تمہیں موت آ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، یعنی اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے۔ اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گناہ گار ہوں گے۔ تم میں سے ہوں کا مطلب بعد نے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے ہوں، اور بعد نے کہا ہے وصیت کرنے والے کہ قبیلے سے ہوں۔ اسی طرح آخر ان من غیرکم میں دو مفہوم ہوں گے، یعنی من غیرکم سے مراد یا غیر مسلم اہل کتاب ہوں گے یا موسی کے یعنی وصیت کرنے والے کے قبیلے کے علاوہ کسی اور قبیلے سے۔ یعنی سفر میں کوئی ایسا شدید بیمار ہو جائے کہ جسے زندہ بچنے کی امید نہ ہو تو وہ سفر میں دو عادل گواہ بنا کر
جو وصیت کرنا چاہے کر دے۔ یعنی مرنے والے موصی یعنی وصیت کار کے ورثاء کو شک پڑ جائے کہ ان اوصیاء نے مال میں خیانت یا تبدیلی کی ہے تو نماز کے بعد یعنی لوگوں کی موجودگی میں ان سے قسم لیں اور وہ قسم کھا کے کہیں ہم اپنی قسم کے عوض دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، یعنی جھوٹی قسم نہ کھا رہے ہیں، نہیں کھا رہے۔ فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَاتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَاتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا اِنَّا اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلہ میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا اور وہ شخص جو سب میں قریب تر ہیں، جہاں وہ دونوں شخص کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ یعنی جھوٹی قسم کھائیں۔ اولیان اولا کا تثنیہ ہے، مراد ہے میت یعنی موصی وصیت کرنے والا کے قریب ترین دو رشتہ دار۔ من الذین استحق علیہم کا مطلب یہ ہے کہ جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، یعنی جھوٹی قسم کا ارتکاب کر کے ان کو ملنے والا مال ہڑپ کر لیا تھا۔ الاولیان یہ یا تو ہما مبتدا محذوف کی خبر ہے یا یقومان یا آخران کی ضمیر سے بدل ہے، یعنی یہ دو قریبی رشتہ دار ان کی جھوٹی قسموں کے مقابلے میں اپنی قسم دیں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَاتِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کے قسم لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ اس فائدے کا ذکر ہے جو اس حکم میں پنہا ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا، وہ یہ کہ یہ طریقہ اختیار کرنے میں اوصیاء صحیح گواہی دیں گے، کیونکہ انہیں خطرہ ہوگا کہ اگر ہم نے خیانت یا دروغ گوئی یا تبدیلی کا ارتکاب کیا تو یہ کارروائیاں خود ہم پر الٹ سکتی ہیں۔ اس واقعہ کی شان نزول میں بدیل بن ابی مریم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شام تجارت کی غرض سے گئے، وہاں بیمار اور قریب اور مرگ ہو گئے۔ ان کے پاس سامان ایک چاندی کا پیالہ تھا جو انہوں نے 2 عیسائیوں کے سپرد کر کے اپنے رشتہ داروں تک پہنچانے کی وصیت کر دی اور فوت ہو گئے۔ یہ دونوں وصی جب واپس آئے تو پیالہ تو انہوں نے بیچ کر پیسے آپس میں تقسیم کر لیے اور باقی سامان ورثاء کو پہنچا دیا۔ سامان میں ایک رکا بھی تھا جس میں سامان کی فہرست تھی، جس کی رو سے چاندی کا پیالہ گم تھا۔ ان سے کہا گیا تو انہوں نے جھوٹی قسم کھا لی، یعنی ان سے جب پوچھا گیا کہ اس رکے پہ تو لکھا ہے کہ ایک چاندی کا پیالہ بھی ہے، جبکہ تم لوگوں نے وہ پیالہ تو نہیں دیا، تو انہوں نے فوراً جھوٹی قسم کھا لی، لیکن بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ پیالہ انہوں نے فلاں صراف کو بیچا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان غیر مسلموں کے مقابلے میں قسمیں کھا کر ان سے پیالے کی رقم وصول کی۔ یہ روایت تو سندن ضعیف ہے، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، اور شیخ الحدیث احمد شاکر کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے۔ تاہم ایک دوسری سند سے حضرت ابن عباس سے بھی مختصراً یہ مروی ہے جسے علامہ البانی نے صحیح بھی قرار دیا ہے، وہ حدیث صحیح ترمذی میں ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے اچھا یا برا جو بھی معاملہ کیا،
اس کا علم یقیناً انہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے علم کی نفی یا تو معشر کی ہولناکی اور اللہ جل جلالہ کی ہیبت و عظمت کی وجہ سے کریں گے، یا اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حالات سے ہوگا۔ علاوہ ازیں باطنی امور کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، اس لیے وہ کہیں گے کہ علام الغیوب تو ہی ہے نہ کہ ہم۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسول عالم الغیب نہیں ہوتے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء کو جتنا کچھ علم ہوتا ہے اولاً تو اس کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے جو فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ثانیاً ان سے بھی ان کی بذریعہ وہی آگاہ کیا جاتا ہے، حالانکہ علام الغیوب علام الغیب وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز کا علم ذاتی طور پر ہو، نہ کہ کسی کے بتلانے پر ہو، اور جس کو بتلانے پر کسی چیز کا علم حاصل ہوا اسے عالم الغیب نہیں کہا جاتا، نہ وہ عالم الغیب ہوتا ہے۔ فَفْهَمْ وَتَدَبَّرَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ اِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَاتِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی تھی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر زاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے کس کے حکم سے؟ میرے حکم سے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے حکم سے۔ اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ بجز کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود جنہوں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور کفر کیا، تو انہوں نے آج آ کے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے نبی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ علم نہیں ہے، بلکہ یہ جادوگر ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں نے الزام لگایا تھا۔ روح القدس سے تائید فرمائی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جیسے کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں بھی یہ بات گزر چکی ہے۔ گود میں اس وقت کلام کیا جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے اس نومولود بچے کو لے کر اپنی قوم میں آئیں، اور انہوں نے اس بچے کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا اور اس کی بابت استفسار کیا، تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ نے شیر خوارگی کے عالم میں کلام کیا، اور بڑی عمر میں کلام سے مراد نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد دعوت و تبلیغ ہے۔ اس کی وضاحت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 48 میں گزر چکی ہے، یعنی یہ جو فرمایا کہ اور بڑی عمر میں جب کہ میں نے تم کو کتاب دی اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو یہ سورۃ آل عمران میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ میرے حکم سے جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان معجزات کا ذکر بھی مذکورہ سورت کی آیت نمبر 49 میں گزر چکا ہے، یعنی ان سب کا ذکر پہلے اسی سورت کی آیت نمبر 49 میں گزر چکا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس سازش کی طرف جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سولی دینے کے لیے تیار کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے بچا کر انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اس کے لیے بھی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 54 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہر نبی کے مخالفین آیات الہی اور معجزات دیکھ کر انہیں جادو ہی قرار دیتے رہے ہیں، حالانکہ جادو تو شعبدہ بازی کا ایک فن ہے جس سے انبیاء علیہ السلام کو کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں انبیاء کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و طاقت کا مظہر ہوتے ہیں۔
اللہ کی طاقت کا مظہر ہوتے تھے، کیونکہ وہ اللہ ہی کے حکم سے اور اس کی مشیت اور قدرت سے ہوتے تھے۔ کسی نبی کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا اللہ کے حکم اور مشیت کے بغیر کوئی معجزہ صادر کر کے دکھا دیتا، یعنی جو بھی معجزہ ہوتا تھا وہ اللہ کے حکم کے ہی تابع ہوتا تھا۔ اسی لیے یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر معجزے کے ساتھ اللہ نے 4 مرتبہ یہ فرمایا بِإِذْنِی کہ ہر معجزہ میرے حکم سے ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے مختلف معجزات کے دکھانے کا مطالبہ کیا، جس کی تفسیر سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 91 اور 93 میں ذکر کی گئی ہے، تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولہ، میرا رب پاک ہے، یعنی وہ تو اس کمزوری سے پاک ہے کہ وہ یہ چیزیں نہ دکھا سکے، وہ تو دکھا سکتا ہے لیکن اس کی حکمت اس کی متقاضی ہے یا نہیں، یا کب متقاضی ہوگی، اس کا علم اسی کو ہے اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن میں تو صرف بشر اور رسول ہوں، یعنی میرے اندر یہ معجزات دکھانے کی اپنے طور پر کسی قسم کی طاقت نہیں ہے۔ بہرحال انبیاء کے معجزات کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو جادوگر اس کا توڑ مہیا کر لیتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ثابت ہے کہ دنیا بھر کے جمع شدہ بڑے بڑے جادوگر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا توڑ نہ کر سکے، اور جب ان کو معجزہ اور جادو کا فرق واضح طور پر معلوم ہو گیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمَنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور جب میں نے حواریین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں۔ حواریین سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں جو ان پر ایمان لائے، ان کے ساتھی اور مددگار بھی بنے۔ ان کی تعداد 21 بیان کی جاتی ہے۔ وحی سے مراد وہ وحی نہیں ہے جو بذریعہ فرشتہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی، بلکہ یہ وحی الہام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کے دلوں میں کر دی جاتی تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اسی قسم کا الہام ہوا جسے قرآن نے وحی سے ہی تعبیر فرمایا ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ مائدہ ایسے برتن، سینی، پلیٹ یا ٹرے وغیرہ کو کہتے ہیں جس میں کھانا ہو، اس لیے دسترخوان بھی اسی کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس پر بھی کھانا ہی چنا جاتا ہے۔ سورت کا نام بھی اسی مناسبت سے ہے کہ اس میں اس کا ذکر ہے۔ حواریین مزید اطمینان قلب کے لیے مطالبہ کیا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احیاء موتیٰ کے مشاہدے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، یعنی یہ سوال مت کرو، ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش کا سبب بن جائے، کیونکہ حسب طلب معجزہ دکھائے جانے کے بعد اس قوم کی طرف سے ایمان میں کمزوری عذاب کا بن سکتی ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے روکا اور انہیں اللہ سے ڈرایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے وحی کے لفظ سے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم نبی تھیں، اس لیے کہ ان پر بھی اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وحی الہام ہی تھی، جیسے یہاں اوحیت الی الحواریین میں ہے، یہ وحی رسالت نہیں ہے۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ قال يا عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك
وارزقنا وانت خیر الرازقین اللہم انی اسألک رزقا طیبا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ اسلامی شریعتوں میں عید کا مطلب یہ نہیں رہا کہ قومی تہوار کا ایک دن ہو جس میں تمام اخلاقی قیود اور شریعت کے ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے بے ہنگم طریقے سے طرب و مسرت کا اظہار کیا جائے، چراغاں کیا جائے اور جشن منایا جائے، جیسے کہ آج کل اس کا یہی مفہوم سمجھ لیا گیا ہے اور اسی کے مطابق تہوار منائے جاتے ہیں۔ یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن عید منانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس سے ان کا مطلب یہی ہے کہ ہم تعریف، تمجید اور تکبیر و تحمید کریں۔ بعد اہل بدعت اس عید معاہدہ سے عید میلاد کا جواز ثابت کرتے ہیں، حالانکہ اول تو یہ ہماری شریعت سے پہلے کی شریعت کا واقعہ ہے جسے اگر اسلام برقرار رکھنا چاہتا تو وضاحت کر دی جاتی۔ دوسرے، یہ پیغمبر کی زبان سے عید بتانے کی خواہش کا اظہار ہوا تھا اور پیغمبر بھی اللہ کے حکم سے شرعی احکام بیان کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ تیسرے، عید کا مفہوم و مطلب بھی وہ ہوتا ہے جو مذکورہ بالا سطروں میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ عید میلاد میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، لہٰذا عید میلاد کے بدعت ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان کے علاوہ کوئی تیسری عید اسلام میں نہیں ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی اور کو نہ دوں گا۔ یہ معدتاً یعنی خوان و طعام آسمان سے اترا یا نہیں، اس کی بابت کوئی صحیح مرفوع حدیث نہیں ہے۔ اکثر علماء امام شوکانی اور امام ابن جریر طبری سمیت اس کے نزول کے قائل ہیں، اور ان کا استدلال قرآن کے الفاظ ان منزلھا علیکم سے ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو یقیناً سچا ہے، لیکن اس اللہ کی طرف سے یقینی وعدہ قرار دینا اس لیے صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ اگلے الفاظ فمن یکفر اس سے وعدے کو مشروط ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط سن کر کے انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں، جس کے بعد اس کا نزول نہیں ہوا۔ امام ابن کثیر نے ان آثار کی اسانید کو جو امام مجاہد اور حضرت حسن بن بصری سے منقول ہے صحیح قرار دیا ہے، نیز کہا ہے کہ ان آثار کی تائید اس بات سے بھی ہوئی ہے کہ نزول معاہدہ کی کوئی شہرت عیسائیوں میں ہے نہ اس کی کتابوں میں درج ہے، حالانکہ اگر یہ نازل ہوا ہوتا تو اسے ان کے ہاں مشہور بھی ہونا چاہیے تھا اور کتابوں میں بھی تواتراً ہوتا یا کم از کم احاد سے نقل ہونا چاہیے تھا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُیُوبِ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کو کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تمام غیبوں کے جاننے والا تو ہی ہے۔ یہ سوال قیامت والے دن ہوگا اور مقصد اس سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لینے والوں کی زجر و توبیخ ہے کہ جن کو تم معبود اور حاجت روا سمجھتے تھے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ یعنی معبود بنا لیا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا معبود وہی نہیں ہے
جنہیں مشرکین نے پتھر یا لکڑی کی مورتیوں کی شکل میں بنا کر ان کی پوجا کی، جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست علماء اپنے عوام کو یہ باور کرا کے مغالطہ دیتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک بندے بھی من دون اللہ میں شامل ہیں جن کی لوگوں نے کسی بھی انداز سے عبادت کی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام جن کی عیسائیوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے واضح الفاظ میں اپنی بابت علم غیب کی نفی فرما رہے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع ہے رہا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید و عبادت رب کی یہ دعوت عالم شیر خوارگی میں بھی دی، جیسا کہ سورہ مریم میں ہے اور عمر جوانی و قولت میں بھی۔ توفی یاتنی کا مطلب ہے جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا، جیسا کہ اس کی تفصیل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں گزر چکی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیغمبروں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا جاتا ہے، یا ان کا مشاہدہ وہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا، جبکہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جسے بغیر کسی کے بتلائے ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اور اس کا علم ازل سے ابد تک پر محیط ہوتا ہے۔ یہ صفت علم صرف اللہ کے سوا کسی اور کے اندر نہیں ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی صفت ہے۔ اس لیے عالم الغیب صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے کچھ امتی آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو پکڑ کر دوسری طرف لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ فرشتے آ کر بتائیں گے انک لا تدری ما احد سوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اس وقت یہی کہوں گا جو العبد الصالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دَمَاتُ فِيهِمْ فَلَمَّا توفیانی كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف فرما دے تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ان کا معاملہ تیری مشیت کے سپرد ہے، اس لیے کہ تو فعال لما یرید بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور تجھ سے کوئی باز پرس کرنے والا بھی نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، مطلب یہ ہے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے باز پرس نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی باز پرس ہوگی۔ لوگوں سے ان کے کاموں کی البتہ باز پرس ہوگی۔ گویا آیت میں اللہ کے سامنے بندوں کی عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہے، اور اللہ کی عظمت اور جلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی، اور پھر ان دونوں باتوں کے حوالے سے عفو و مغفرت کی التجا بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی عجیب و بلیغ آیت ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار ہر رکعت میں اسے ہی پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ مسند احمد جلد 5 صفحہ نمبر 119۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یوم ینفع الصادقین صدقہم، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا۔ ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور خوش ہوا اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں، یہ بڑی باری کامیابی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ صرف توحید ہی موحدین کو نفع پہنچائے گی، یعنی مشرکین کی معافی اور مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ للہ مطلب اللہ کے لیے، ملک مطلب بادشاہت، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین، واو کا مطلب اور ما یعنی جو، فیہن ان کے درمیان، وہو اور وہ، علی پر، کل شیء ہر شے، قدیر کا مطلب قدرت والا، قادر۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اللہ ہی کی سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں، اور وہ ہر شے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں یہ تھا ہمارا آج کا درس۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینوں کا نور بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی فوت شدگان ہیں مومن مسلمان، اللہ تعالیٰ سب کی خطاؤں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔